ناظرین، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ دوستوں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم مجھے اپنی بادشاہت دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ دوستوں، بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت کو قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ دوستوں، آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ دوستوں، وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ دوستوں، آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ دوستوں، جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے اور مذہب قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ دوستوں، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اسی وقت سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ دوستوں، بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ دوستوں، بادشاہ نے آپ کو اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے،
لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ دوستو اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہارے اور تمہارے ساتھ کے قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ دوستو چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر باقی تمام مسلمانوں نے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔